نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی کہنے جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے جمعہ کا اجتماع ہے نماز جمعہ کے لیے ہم سب جمع ہیں بہت مختصر سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اللہ کی توفیق سے میں پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ امام صاحب کے اور آپ کے درمیان میں مخیل ہو گیا حائل ہو گیا اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں وہ غوث پاک سرکار کی مدحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ان کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جزائے جزیل عطا فرمائے پوری دنیا میں اس وقت جو حالات مسلم امہ کو لے کر کے ہیں اور چونکہ ہم بھی دنیا کا ایک حصہ ہیں دنیا کا ایک حصہ ہیں ہم اور ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں بھی جو حالات ہیں ان حالات میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں الگ الگ مسائل روزانہ نمودار ہوتے ہیں الگ الگ مسائل سامنے آتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بالخصوص نوجوان گھبرا جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں یہ بات اچھی طرح آپ کے اور ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو مسلم امہ پر یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں آئے اور نہ آخری مرتبہ آئے اس سے پہلے بھی ہر دور میں ایسے حالات حکمرانوں کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آتے رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی فکر یہ تھی بس ظلم کرنے والے ویسے ہی ہیں مگر ظلم کا مقابلہ کرنے والے بدل گئے اگر ظلم کا مقابلہ کرنے والے بھی ویسے ہی ڈٹ جائیں جیسے پہلے ڈٹے تھے تو پہلے جیسے باطل کو شکست ہوئی تھی آج بھی باطل کو ایسے ہی شکست ہو سکتی ہے مسلم جوان اپنے اندر دین کے نام پر قربانی کا جذبہ پیدا کریں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے دین کے لیے جو چیز قربان کرنی پڑے وقت مال جان اولاد وطن
جو قربان کرنا پڑے ہم اللہ کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور نمبر 2 یہ مسلمانوں کے جوانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک دم نہا کھانے میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم زمانے کو بدلیں گے لیکن ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ فکر ہماری دوسری ہونی چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو کرکٹروں کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، ہم تو سیریلوں کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، ہم تو فلموں کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حالات پیدا کرنے والے لوگ حالات کا جائزہ بھی تو لیتے ہیں۔ جب وہ جان رہے ہیں کہ تم کو نچانا آسان، تم کو شراب پلانا آسان، تم کو 3 گھنٹہ زنا کے مناظر دکھانا آسان، تم کو موبائل پر گیم کھلوانا آسان، تم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئے ہو، وہ جیسا چاہتے تم کرتے ہو، تو پھر وہ تمہیں جو ہے وہ حلوہ سمجھ کر چبانے کی کوشش نہ کریں گے۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم مر جائیں گے لیکن کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن کبھی موبائل پر گیم لے کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہو، موبائل پر آپ جب گیم کھیلتے ہو تو آپ کے نمبر، آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہے وہ وہاں پہنچتی ہے جہاں سے گیم آتے ہیں، اور پھر وہ سروے کرتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں کن لوگوں نے ہمیں دیکھا یا ہمارے فنکشن کو انہوں نے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ابھی پچھلے سالوں کے اندر یہ سروے ہوا پوری دنیا کا کہ گندی فلمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک میں دیکھی گئی، تو آپ کو یہ شرم سے آپ کا سر جھک جانا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، دین کے نام پہ بنا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، ایک ہی ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے ہمارے پڑوس میں، سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی گئی۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کی گراوٹ کا، اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہو، پھر وہ قوم کس طریقے سے ترقی کی منزلیں طے کر سکتی ہے؟ اور اس پہ بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر ان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نمبر آیا ہے تو وہ ہمارے اپنے ملک کا نمبر آیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ صورتحال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ تو اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ایک تو دین کے لیے قربانی دینی ہوگی، دوسرا سب کو بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے، ہم دین کے پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ اس فکر کو لے کر کے آپ جیو۔ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے انقلاب کے لیے۔ داہود کی اس مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان 2 باتوں پر صرف اتنے ہی لوگ عمل کر لیں تو پورے ملک ہندوستان میں انقلاب کے لیے انہی لوگوں کا کردار کافی ہوگا۔ ہم لوگ لڑنے لڑانے، مرنے مرانے کی بات نہیں کر رہے، صرف اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، دین کے رنگ میں رنگیں۔ آپ کی نگاہوں میں تاثیر ہوگی، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کی دعاؤں میں تاثیر ہوگی۔ آپ پوچھیں علماء سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا رعب کئی شہروں تک ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہوگا داہود میں، کئی شہروں تک اس کے نام سے رعب ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو ایک خصوصیت دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دشمن پر اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب رکھا، تو حضور کے اس معجزے سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے بشکل فیضان، جو مصطفیٰ جان رحمت کے رنگ میں رنگ جایا کرتا ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کفر پر ہیبت طاری ہوگی، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے رنگ میں رنگ تو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سانپ انسان سے ڈرتا ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے؟ اب کوئی سانپ کے دل سے جا کر کے پوچھے کہ وہ پھن آگے کر کے پیچھے کیوں کرتا ہے؟ وہ خود ڈر رہا ہوتا ہے ڈسنے سے پہلے، اور انسان اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے نہیں ڈرنا ہے، تو شکست ہونی کس کی ہے؟ سانپ کو نہیں پتا کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن سانپ آپ سے ضرور ڈرتا ہے۔ اب آپ اگر اس سے ڈرنا چھوڑ دیں تو بھاگنا کس نے ہے؟
لیکن یہ صفت کب پیدا ہوگی؟ یہ صفت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوگا، صرف اللہ کی خشیت ہوگی۔ یہ اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر کیوں فائز تھے؟ ان کے دل میں پہلے اللہ کا ڈر تھا، دل میں اللہ کا ڈر بسا لیا، اللہ نے سب کا خوف اور ڈر ان کے دلوں سے نکال دیا۔ میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے، چونکہ رات میں تو گفتگو نہیں ہے، ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، قربانی کے بغیر دین پر عمل کرنے کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال یہ ہے، فجر میں ہم سوتے بھی پڑے رہیں گے، حرام مال بھی کھائیں گے، جو جی میں آئے گا سب کریں گے، اور پھر ہم مسلمان بھی رہیں، ہمارا اسلام ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کا مقرب بننا ہے، پہلے قربانی دینی پڑی۔ اللہ کے یہاں امتحان کی ایک منزل ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی کوئی ڈگری امتحان کے بغیر نہیں ملتی، اور جتنی بڑی ڈگری دینی ہوتی ہے امتحان اتنا ہی سخت لیا جاتا ہے۔ جب بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو استاد لوگ خود ہی پولیس والوں کا پہرا لگاتے ہیں کہ کاپی نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ جس نے سال بھر تک کے کاپیاں بھروا دی، آج وہ کاپی سے روکتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر شاگرد کے لیے امتحان کو سستا کر دیں گے تو کوالٹی کہاں پیدا ہوگی؟ امتحان جتنا کڑا اور سخت ہوگا کوالٹی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب دنیا کی ڈگریوں کے لیے اتنے سخت امتحان لیے جاتے ہیں تو ایمان کی ڈگری کے لیے بھی تو کوئی سخت امتحان ہونا چاہیے نا۔ اور جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کے مقام محبوبیت کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، رسول اللہ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتے ہیں۔ آئیے، چونکہ جوانوں کی اکثریت ہے، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان صحابہ نے کیسی قربانیاں دی اور اس کے صلے میں ان کو ملا کیا۔ ہم ایک طرف دین ہے، ایک طرف کوئی چیز ہے، تو دین کو چھوڑ کر کے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات، ایک طرف نیند ہے ایک طرف نماز ہے، سچ بولنا میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اور اٹھانا بھی مت، اس لیے کہ اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، آج عید المومنین ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھی؟ آپ مجھے بتائیں۔ جمعہ کے دن فجر میں سوتے رہے، نیند کہہ رہی تھی میری طرف آ، اللہ کہہ رہا تھا میری طرف آ، کدھر گئے ہم؟ کدھر گئے؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم نیند کی طرف گئے۔ تو آپ بتائیں نا کہ ہم بندگی کس کی کر رہے ہیں؟ بندگی خدا کی کر رہے ہیں یا بندگی اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں، پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بندے کس کے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ایک کام کرو، اللہ کے بندے بن کر جیو زمین پہ۔ جس دن مسلمان اللہ کا پیور بندہ بن جائے گا، اس دن مسلمان کو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیا، اسی کی اتباع کر رہے، اسی کے پیچھے چل رہے، اسی کا کہنا مان رہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، بلکہ قرآن مقدس کی آیت بھی ہے کہ معبودان باطل میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے معبودان باطل میں، وہ تمہاری خواہشات ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ نفس سے زیادہ کوئی نہیں پوجا جاتا۔ ہر خدا کو مخصوص مذہب کے لوگ پوجتے ہیں، لیکن لوگوں نے خواہشات کو ایسا خدا بنا لیا ہے کہ اس کو ہر مذہب کا آدمی پوج رہا ہے، اور جو نفسانی خواہشات سے نکل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہی تو سرکار غوث پاک کی تعلیم ہے۔ مجاہدات کیوں کیے جاتے ہیں؟ اولیاء کی تعلیم یہی ہے۔ تو نوجوانوں، ہمیں قربانی دینی ہوگی، قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عبداللہ، ان کو عبداللہ مزنی بھی کہا جاتا ہے۔ جوانی کی شروعات میں، جوانی کی ابتدا میں کسی نے ان کے سامنے حضور کے حسن کا ذکر کر دیا، آقا کے جمال کا ذکر کر دیا، اتنے متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جوانی کی شروعات میں کلمہ مل گیا، اسلام مل گیا، دین مل گیا۔ چونکہ یہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، جب ماں کی گود میں تھے تبھی یتیم ہو گئے تھے، ان کے باپ کی موت ہو گئی تھی، تو پالا تھا چچا نے، عبداللہ مزنی کو پالا چچا نے تھا، اور بہت نازوں سے پالا تھا۔
اس کی کوئی اولاد نہ تھی، انہی کو اولاد بنایا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو روزانہ دن بھر مارتا تھا چچا، اور کہتا تھا ایک ہی کام کر، محمد کو چھوڑ دے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے چچا تیرے احسانات بہت ہیں، تو جو کہے گا میں کرنے تیار ہوں، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا۔ بالآخر کیا ہوا، ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دین چھوڑنے والا نہیں، تو اس نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا اور مارنا چھوڑ دیا۔ اب عبداللہ اپنے گھر رہتے ہیں ماں اور چچا کے ساتھ، جوانی کی شروعات ہے، کام کاج کرتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں، نیند نہیں آتی، کیوں؟ کروٹیں بدلتے ہیں، محبوب یاد آتا ہے، آقا کی یاد آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آتی ہے۔ صبح اٹھتے ماں کے پاس آتے، ماں حضور سے ملنے جانا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ ماں کہتی بیٹا میں تو ماں ہوں، تیرے لیے ہر قربانی گوارا ہے، میں تجھے بھیج دوں، لیکن تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، یہ مکان اس کا، ساری آرائش کے سامان اس کے، سارے زیبائش کے سامان اس کے، ساری سہولیات اس کی دی ہوئی، بیٹا اس کی اجازت کے بغیر تو جائے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اگر تُنے جانا ہے تو اس سے پوچھ۔ اور تو کیسے پوچھے گا، کیونکہ جب اس کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ تو مسلمان ہو جائے تو وہ تو محمد عربی کے پاس جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے گوارا کرے گا؟ ماں سمجھاتی رہتی تھی، روزانہ صبح ماں بیٹے میں گفتگو ہوتی تھی۔ ایک دن عبداللہ نے کہا ماں مجھ سے رہا نہیں جاتا، ماں مجھے بھیج دو نا مدینہ منورہ۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے میں تو اجازت دیتی ہوں، جب تیرے چچا سے بھی آج پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے تو چلا جائے۔ عبداللہ آئے چچا کے پاس، چچا نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں جب سے اسلام قبول کیا ہے مجھ سے ان کے بغیر رہا نہیں جاتا، میں ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے ان سے زیارت اور ملاقات کا شوق ہے۔ جیسی چچا نے میرے آقا علیہ السلام کا نام سنا اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا واہ، کھلاؤں میں، پلاؤں میں، بڑا میں کروں، چھت میں دوں، احسان میں کروں، اور پیار تو کسی اور سے کرے؟ تجھے جانا ہے نا مدینے تیرے محبوب کے پاس، تو سن، آج اگر تو گھر سے نکلا تو دوبارہ پھر تو گھر آنا نہیں، میں تجھے اپنی چھت کے نیچے جگہ نہیں دوں گا۔ چھوٹی عمر کا کوئی نوجوان ہو، اس کے لیے سب سے بڑی دھمکی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہ گھر سے نکل جائے۔ آپ دیکھیے گا اکثر نوجوانوں کو یہی دھمکی دی جاتی ہے، اور یہاں آ کر کے وہ نرم پڑ جاتے، کیوں؟ حالانکہ یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، 15-20 سال پہلے تو بچے ماں باپ کے پیر پکڑ لیتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا گھر سے نکل جا۔ آج ماحول اگرچہ تھوڑا بدل گیا، لیکن ایک ماحول تھا، سب سے بڑی دھمکی یہی کہ گھر سے نکلو، جو کام کروانا ہو بچوں سے کروا لو، یہ دھمکی کے ساتھ کہ گھر سے نکلو۔ کہا میرے گھر کی چھت میں واپس آنے نہیں دوں گا۔ قربان جائیں، قربانی کا جذبہ دیکھیں۔ ابھی تک عبداللہ نے حضور کو دیکھا نہیں، آقا کی زیارت نہیں کی، بلکہ ابھی گویا کہ وہ شرف صحابیت سے مالا مال بھی نہیں ہوئے، اور عشق کا قربانی کا عالم یہ ہے کہ چچا کہہ رہا ہے کہ ایک بار جائے گا دوبارہ واپس میں اپنے گھر کے چھت کے نیچے نہیں لوں گا، بغیر کسی توقف کے۔ عبداللہ کہتے ہیں چچا مجھے منظور ہے، اگر میرے آقا کا دیدار گھر چھوڑ کر ہی ہو سکتا ہے تو میں تیرا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو غصہ آ گیا، خلاف توقع تھا یہ جواب۔ اس نے کہا عبداللہ گھر تو تو چھوڑ دے گا، لیکن تیری جیب میں جتنے پیسے اور تو نے گھر میں جتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ بھی تو میری ملکیت ہے، وہ بھی سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ یہ ٹرین اور پلین کے سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سفر میں کتنی رقم لگے گی، کیسے لگے گی، بھوک اور پیاس اگر ہو اور کھانا نہ ہو تو آدمی اس دور میں سفر میں مر جایا کرتا تھا۔ کچھ نہیں لے جا سکتا تو، نہ سواری لے جا سکتا، نہ پیسے لے جا سکتا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ چچا منظور ہے۔ اس کو غصہ اور آیا، سوچا اب ایسی کیا بات کروں
کہ یہ جانے سے رک جائے، کیونکہ اس کو تو روکنا تھا۔ کہا کہ عبداللہ تیری ماں سے پوچھ جا کر کے، جیسے گھر میرا ہے، یہاں کی دولت میری ہے، یہاں کی سواریاں میری ہے، ویسے ہی اس وقت تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں نا، وہ کپڑے بھی میں نے ہی خرید کے تجھے پہنایا ہے۔ تو بھی جانتا ہے، تیری ماں سے بھی جا کے پوچھ، اگر تجھے جانا ہے محمد عربی سے ملنے کے لیے تو تجھے میرے یہ کپڑے بھی دے کر جانا ہو۔ تو مجھے یہ کپڑے اتار کے دے کے جائے گا، میں اپنے کپڑے تو تجھے لے جانے نہیں دوں گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، جوانی کی شروعات ہے، گھر سے نکلنے کی بات کی منظور کیا، پیسے چھوڑنے کی بات کی منظور کیا، سواری کے بغیر جانے کی بات کی منظور کیا، کپڑے، جسم کے کپڑے، آدمی کپڑے اتار دے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیا وہ سفر کرنے کے قابل رہے گا؟ کپڑے مانگنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتا اتار کے دے دے، نیچے کے کپڑے لے جانا۔ اس کا مطالبہ ہے تو نے پورے کپڑے مجھے اتار کے دینے، اگر تجھے جانا ہے تو چلا جا، لیکن پشت زمین گواہ ہے اور چشم فلک گواہ ہے، تاریخ کے سنہری اوراق گواہ ہے، اسلام کی سنہری تاریخ گواہ ہے۔ عبداللہ نے بغیر کسی توقف کے کہا، اگر کپڑے اتار کر دے دینے پر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے تو میں اپنے کپڑے بھی تجھے اتار کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی وقت عبداللہ نے وہ کپڑے اتارے، اپنا سطر چھپایا، وہ کپڑے اتارے۔ حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اس کی زیادہ تشریح تو میں کر نہیں سکتا، اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو آپ جو ہے صحابہ کرام کی زندگی پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جا کر کے ان کا ذکر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے اپنا سطر چھپایا، اللہ اکبر، الاستیاب اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اللہ، اپنا سطر چھپایا اور سطر چھپا کر ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا، ماں اس نے تو میرے کپڑے بھی لے لیے، ماں میرے کپڑوں کا انتظام کر دے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تیرے باپ کی موت کے بعد میں تیرے چچا کی پابند ہوں اور میرے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں جس سے تجھے میں کپڑے دلا کر کے دے سکوں۔ میرے بیٹے، میں تیرے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتی، البتہ میرے پاس دوپٹے ہیں، دوپٹے، 2 دوپٹے لے کے جلدی سے بھاگ جا، کم سے کم تو اپنا سطر تو چھپا سکے گا سفر کے اندر۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، اس ننھے سے صحابی نے، اس ابتدائی جوانی کے جوان نے، اس کڑیل جوان نے ماں کا ایک دوپٹہ نیچے لپیٹا، دوسرا دوپٹہ اوپر کو ڈالا اور اوپر کو ڈال کر کے پیدل مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ پیدل مدینے جاتے ہوئے دل میں خیال آیا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں، میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور کا حسن سن کے مسلمان ہو گیا، گھر چھوڑا، چچا کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، کپڑے اتار دیے۔ اگر وہاں مجھے کسی نے قبول نہیں کیا، وہاں مجھے کسی نے نہیں پہچانا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مستقبل ہی داؤ پہ لگ جائے گا نا، میں تو نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا۔ اگر مجھے وہاں کوئی نہیں پہچانے گا تو میرا ہوگا کیا؟ یہی سوچ رہے ہیں۔ لیکن پھر خیال آتا ہے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، جس کو دل دیا ہے اس کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پیں گے، ہر مصیبت اٹھائیں گے، ہر مشکل اٹھائیں گے، جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ لیکن جب عشق کر لیا ہے، پیار کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہر چیلنج قبول ہے۔ اور پیدل سفر کرتے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، چلتے چلتے جاتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی آزمائش بھی دیکھو اور اللہ کا امتحان بھی دیکھو۔ مدینہ منورہ اس وقت آ رہا ہے جبکہ آدھی رات گزر چکی، یعنی اگر دن میں بندہ پہنچے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جائے، لیکن یہاں مدینہ منورہ اس وقت آ رہا ہے چلتے چلتے جبکہ آدھی رات گزر گئی۔ اور مدینہ منورہ میں کڑاکے کی سردی، پورا موسم ہی سردی کا تھا وہاں کے لیے، کڑاکے کی سردی، لوگوں کے دروازے بند۔ ویسے بھی وہاں لوگوں کے دروازے شبات کہاں کھلے مل سکتے تھے، مدینہ منورہ تھا، آج سے 1450 سال پہلے کا ماحول تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں قدم رکھتے تو سوچا کہ جاؤں کس کے گھر، سب کے دروازے تو بند ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں نے صحابہ سے سنا تھا کہ مسجد کے دروازے بند نہیں ہوتے، مسجد کے اندر ہر آدمی آ جاتا ہے، تو سوچا چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ جیسی مسجد میں قدم رکھا، دیکھو امتحان لے لیا گیا نا، امتحان لے لیا گیا۔ اب امتحان پورا دینے والے پہ انعام دیکھو، پہلے امتحان، اب اس کے بعد انعام۔ انعام امتحان کے بغیر نہیں،
جب آدھی رات کے بعد انہوں نے مسجد میں یہ سوچ کے قدم رکھا کہ مسجد تو کھلی رہتی ہے، یہی تھوڑی رات گزار لیں گے، پھر صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسی مسجد میں قدم رکھا تو ایک بندے کو وہاں کھڑا پایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں بلال ہوں، اور سلام کیا، میں بلال ہوں، سلام کیا۔ تو بلال نے پوچھا کیا تم عبداللہ مزنی ہو؟ کیا تم عبداللہ مزنی ہو؟ تو کہا کہ میں تو تم عبداللہ مزنی ہو؟ ہاں، لیکن میں تو کس سے پہلے کبھی یہاں آیا نہیں، آپ نے مجھے دیکھا نہیں، آپ مجھے پہچانتے کیسے ہیں؟ تو کہا جب حضور عشاء کی نماز پڑھا کے گھر جا رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا کہ آج میرا ایک غلام، میرا دیوانہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنے چچا کو، اپنے وطن کو سب چھوڑ کر کے وہ آ رہا ہے، اور وہ ماں کے دوپٹوں کو اوڑھ کے آ رہا ہے، اور مدینے کی سردی وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ بلال، اس کے استقبال کے لیے تمہیں یہاں موجود رہنا ہوگا، وہ جب آئے گا اس کو میرا یہ کمبل اڑا دے گا، وہ جب آئے گا اس کو میرا یہ کمبل اڑا دینا۔ عبداللہ کو آج احساس ہوا کہ میں کیا سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی نہ پہچانے گا تو میرا تو مستقبل ہی تباہ ہے، لیکن یہاں تو میرا محبوب میرے آنے سے پہلے میری آمد کا انتظار، میں 2 دوپٹے اوڑھ کے آ رہا ہوں، میرے محبوب کو اس کی بھی خبر ہے، میرے کپڑے اتار لیے گئے، میرے محبوب کو اس کی بھی خبر ہے، مجھے بے وطن کر دیا گیا، محبوب کو اس کی بھی خبر ہے، اور میں رات میں پہنچوں گا کہ دن میں پہنچوں گا، میرے محبوب کو اس کی بھی خبر ہے۔ بلال نے کمبل دیا، حضور کا کمبل دیا، اور کمبل دینے کے بعد نیند کسے آتی تھی؟ عبداللہ کہتے ہیں نیند کسے آتی تھی؟ نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی، میں تو بس کمبل اوڑھ کر کے یار کا انتظار کر رہا تھا کہ کب فجر ہوگی، وہ آئے۔ فجر کی اذان بلال نے دی، آنے والے آتے رہے، میں دیکھتا رہا، سب آ رہے تھے دروازے سے، میری نظر دروازے پہ تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آنے والا تو دروازے سے آتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا۔ جب بلال نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا تو ایسا لگا کہ جیسے ہزاروں چاند جس پہ رشک کرے وہ خدا بھاتی صورت نمودار ہوئی۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا، جیسا سنا تھا اس سے بہت زیادہ یہاں حسن کی رعنائیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد نماز ہوئی، جیسے ہوئی ویسے ہوئی نماز۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام کی عادت تھی مصلی پر بیٹھ جاتے، صحابہ کی طرف چہرہ کرتے، سب کو دیکھا، اور پھر چونکہ نئے تھے نا، ہمت نہیں تھی، سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ، جوان صحابی، اب وہ صحابی ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا عبداللہ خیریت تو؟ عبداللہ کیسے ہو؟ خیریت تو؟ صحابہ کرام نے یہ نیا نام جب اضافے میں دیکھا تو سرکار نے فرمایا بڑی قربانی دے کر کے آیا ہے، بہت قربانی دے کے آیا، کپڑے بھی اتار لیے گئے اس نے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں کی، میرے لیے بڑی قربانی دے کے آیا ہے۔ اس کے بعد سب کو الگ معاملات تھے، عبداللہ کے الگ معاملات تھے۔ صحابہ کو کہا جاتا تھا دیکھو اس کا خیال کرنا، اب اس کا کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے سوا دنیا میں۔ ایک مرتبہ ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے فاروق اعظم ناراض ہو گئے۔ بات کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے زور زور سے مسجد میں اللہ کا ذکر شروع کیا، فاروق اعظم نے ان کو بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا۔ اب جس نے کبھی ناز ہی ناز سنے ہو، ناز ہی ناز دیکھے ہو، اور پہلی بار ڈانٹ پڑی تو ان سے برداشت نہیں ہوا، بہت بے چین ہوئے، تڑپ گئے، اور سوچا کہ آج حضور کا سامنا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ رونا کب آتا ہے؟ جب اپنوں کو دیکھو تو ہی رونا آتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو خوب ڈانٹ پڑی، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، رونا بالکل ذہن و دماغ میں بھرا ہوا تھا، آج حضور کا سامنا نہیں کروں گا۔ تو پیلر کے پیچھے، ستون ہوتا ہے پیلر مسجد کا، اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، آج حضور خطبہ دیں گے تو میں پیچھے جا کے بیٹھوں گا، حضور کا سامنا نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے حضور منبر پر آ کر کے بیٹھے، حضور پہ نظر پڑی، برداشت نہیں ہوا، آنسو نکلنے شروع ہوئے، اور جب آنسو نکلے تو زور زور سے آواز بھی نکلنے لگی، خوب ہمک ہمک کر رونے لگے، ہچکیاں لے کے رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ
حضور نے دیکھا عبداللہ، حضور اگر بلاتے تو بھی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور بلا لیتے تو بھی بڑا کام تھا، لیکن کوئی دلوں کو جیتنا ان سے سیکھے، انداز دل نوازی کوئی ان سے سیکھے۔ عبداللہ کے رونے کی آواز سنی تو خود منبر سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کے عبداللہ تک گئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ سینے سے لگایا، اب تو ماں کا پیار بھی رہ گیا اور باپ کی شفقتیں بھی کنارے رہ گئی۔ حضور نے جو پیار دیا سارے پیار بھول گئے۔ خوب روئے، خوب روئے۔ کیوں روتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے، شاید اس وجہ سے رو رہا ہے۔ کیوں ڈانٹا؟ حضور وہ مسجد میں زور سے ذکر کر رہا تھا، نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی تھی اس لیے ڈانٹا۔ آقا نے پوچھا عبداللہ صحیح ہے یہ بات؟ یہ اسی لیے رو رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، غلطی مجھ سے ہوئی، میری ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی کہ انہوں نے ڈانٹا۔ میں کیسے کہوں انہوں نے ڈانٹا، لیکن بات یہی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا ان کی ڈانٹ۔ حالانکہ بظاہر وہ غلطی تھی ان کی کہ حضور نے خود منع کر رکھا تھا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو مسجد میں ذکر نہ کرنا، اور فاروق اعظم کے اندر عادت تھی، حضور نے جس سے منع کیا کسی نے کر دیا، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ پھر اس کے لیے ننگی تلوار تھے فاروق اعظم، بہت ڈانٹا تھا اور انہوں نے بہت رو لیا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا لیکن پتہ ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ کچھ بھی کیا کرے نا اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ دیکھو کہ خاص انعام، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو ڈانٹا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قربانی بہت دی، اس نے قربانی بہت دی، اس کو ڈانٹا نہ کرو، یہ جو کرے اس کو کرنے دو۔ دن گزرنے لگے، جنگ تبوک کا موقع ہے۔ جنگ تبوک کے موقع میں بڑی اسرت تھی، اسے جیش اسرت کہتے ہیں۔ 3 صحابہ یا 8 صحابہ کو ایک کھجور دی جاتی تھی اور ایک کھجور پہ وہ بس اپنا گزر بسر کرتے تھے تبوک کے سفر میں۔ صحابیات نے اپنی چوٹیاں تک کاٹ کے دی تھی رسی بنانے کے لیے، پوری ایک اس کی الگ تفصیل ہے۔ بڑی تعداد میں لمبا سفر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبوک میں جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور کے خیمے میں میرا دل چاہ کے جاؤں اور حضور کی زیارت کروں۔ تو حضور کے خیمے میں گیا تو حضور علیہ السلام نہیں تھے۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق کے خیمے میں جانے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں تھے۔ فاروق اعظم کے خیمے میں جانے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں تھے۔ میں حیران ہوا کہ ارے یہاں کوئی ہے نہیں، کیا ہو گیا؟ تو میں نکلا تو دیکھا کہ دور مشعلیں جل رہی تھی، روشنی تھی۔ میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ مزنی کا انتقال ہو گیا، یعنی جوانی میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اب چونکہ مدینہ منورہ میں یہ رسم تھی، رواج تھا کہ جس کسی کا بھی انتقال ہوگا تو اس کو غسل اس کے گھر والے دیں گے، کفن اس کو گھر والے پہنائیں گے اور قبر میں بھی گھر والے اتاریں گے۔ تو میں جب گیا مجھے پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہوا تو مجھے پتا یہ چلا کہ اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو غسل کس نے دیا؟ تو مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر و عمر کو یہ ڈیوٹی دی گئی۔ حضور نے فرمایا تم لوگ غسل دو گے، صدیق اکبر اور فاروق تم لوگ غسل دو گے۔ اب جو غسل دے گا وہی قبر میں، کیونکہ گھر والوں نے اترنا تھا تو گھر والوں کی حیثیت سے دونوں کو ڈیوٹی دی گئی، تو یہ دونوں قبر میں اترے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس وقت تک تو میں پہنچ چکا تھا، دونوں قبر میں اترے۔ حضور نے فرمایا باہر آؤ، باہر آؤ تم لوگ۔ تو دونوں باہر آ گئے حضور کے حکم پہ۔ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان، اب کون اترے گا قبر میں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ کام میں نے کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں سوال و جواب کے وقت آتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں نا پھر ان کو قبر میں اتارنے بھی چلے آتے ہیں، ان کے کرم کی بات ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ پیار اس پر آتا ہے جو اللہ کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، جسے اللہ کے دین سے پیار ہوگا حضور کو اس سے پیار ہوگا، جو اللہ کے دین پہ سب کچھ قربان کرے گا حضور اس سے پیار کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اتروں گا اس کو اور اس کی قبر میں میں اتاروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب قبر میں اترے تو جیسے ایک ماں بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے، اس نوجوان صحابی کو
حضور نے اپنی گود میں لیا، دونوں ہاتھوں میں لیا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کے چہرے سے کفن ہٹایا. تو لوگ مشعلے لے کر کے کھڑے ہوئے تھے نا اس وقت. تو جب حضور علیہ السلام نے کفن ہٹایا تو میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی سے لگتے ہیں اور ٹپک ٹپک کر کے عبداللہ کے چہرے پہ گرتے ہیں. آنسو حضور کے آنسو عبداللہ کے چہرے پہ گر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ نے ساری نعمتیں دی تھی، میں کبھی کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن حضور کے آنسو جب عبداللہ کے چہرے پہ گر رہے تھے تو میرا دل کہہ رہا تھا ابن مسعود کوئی حج کی نیکی لے جائے گا قبر میں، کوئی نماز کی نیکی لے جائے گا قبر میں، کوئی عمرے کی صدقے کی نیکی لے جائے گا قبر میں، اس جانے والے کو تو دیکھ یہ رسول اللہ کے آنسوؤں کی سوغات لے کر. ارے ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور رسول اللہ کے آنسو ایک طرف. ہے کوئی مقابلہ؟ ہے کوئی مقابلہ؟ نیکیاں لے جانے والے تو قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن نبی کے آنسو لے جانے والا کون پیدا ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس میں نے ایک بات اور دیکھی. پھر حضور نے اس کے لاشے کو اوپر اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ تیرا رسول گواہی دیتا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لایا کبھی میں اس سے خوش ہوا کبھی اس سے ناراض ہوا، لیکن یہ بندہ جو اس وقت میری گود میں ہے مولا اس کے ایمان لانے سے لے کر اس کی موت تک اس نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں اس سے ہمیشہ خوش رہا. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس سے ہمیشہ خوش رہا. اور جب ان کو ان کی قبر میں رکھا گیا تو ابن مسعود کہتے ہیں اس وقت میں دعا کرنے لگا کاش یہ نہ مرا ہوتا، اس کی جگہ میں ہوتا تو اللہ مجھے بھی یہ مقام عطا فرمائے. میرے قوم کے جوانوں اپنی طبیعت سے جیتے رہو گے اور یہ مرتبے ملنا مشکل ہے. اگر یہ مرتبے چاہتے ہو اب تو یہ مرتبے کسی کو مل بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اس کی خیرات چاہتے ہو تو کچھ دین کے لیے قربان کرنے کی کوشش کرو. اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیات کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اور ایک دل میں ارادہ کر لو، پکا ارادہ اپنی طبیعت سے نہیں جئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق جئیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.